اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 39 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، آیت نمبر 40 سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور رکوع نمبر 5 ہے یہ۔ اے یعقوب کی اولاد یا بنی اسرائیل، سب سے پہلے تو یہ آپ اسرائیل کا مطلب سمجھ لیں۔ اسر کا معنی ہے بندہ یا غلام، اسی سے اسیر بھی بنا ہے، جو کسی کا قیدی ہوتا ہے کہ اسیر بنا لیا گیا، ہم کہتے ہیں عمومی طور پہ۔ اور لفظ ایل عبرانی میں آتا ہے اللہ کے لیے، چنانچہ اسرائیل کا ترجمہ ہوگا عبداللہ، یعنی اللہ کا غلام، اللہ کی اطاعت سے بندھا ہوا۔ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ ان کے 12 بیٹے تھے اور ان سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے، جن میں ایک بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام تھا، ان کے بھائی بنیامین تھے اور باقی بیٹے تھے دوسری ماں میں سے، دوسری بیوی میں سے۔ انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، انہیں تورات دی گئی اور پھر یہ ایک بہت بڑی امت بن گئے۔ اور قرآن کے نزول کے وقت تک ان پر عروج اور زوال کے 4 دور گزر چکے تھے۔ 2 مرتبہ اللہ نے ان کے اوپر رحمت کی بارشیں کی اور انہیں عروج نصیب ہوا، جبکہ 2 مرتبہ دنیا پرستی، شہوت پرستی اور اللہ کے احکام کو پس پش ڈالنے کی سزا میں اللہ کی عذاب کے کوڑے برسائے گئے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا۔ اب کیا اللہ تعالیٰ یہاں پہ یاد کروا رہے ہیں کہ اتنے احسانات اللہ نے کیے، اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں سے سارے احسان ہی یاد کروائیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ اس کے پہلے جو 4 رکوع ہیں سورہ بقرہ کے، وہ دعوت کی ترغیب دیتے ہیں، دعوت اس میں دی جا رہی ہے، انسانوں کا انٹروڈکشن ہے اور اللہ نے اپنا ایک انٹروڈکشن دیا ہے۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل سے خطاب ہے اور یہ جو ہے نا 10 رکوع، مسلسل 10 رکوع جو ہیں بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو یہاں پر کہہ رہے ہیں نا کہ میرا احسان یاد کرو، اب آگے جو جو احسان ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے کہ میں نے کیا کیا احسان کیے تھے ان لوگوں کے اوپر۔ اور تم میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں۔ بنی اسرائیل سے نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا۔ تورات میں کتاب استثناء یا سفر استثناء کی 18ویں باب کی آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ نے حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ گویا حضرت موسیٰ کی امت کو بتایا جا رہا تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور تمہیں ان کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے۔ عہد لیا گیا تھا ان سے، اور وہ عہد کس طرح سے لیا گیا تھا، اس معاملے کی تفصیل کا ذکر ہم سورہ اعراف میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے ان سے عہد لیا گیا تھا۔ ابھی اللہ نے بس یہ کہا ہے کہ میں نے ان سے عہد لیا تھا تو بس وہ پورا کرو اور صرف مجھی سے ڈرو۔ اب یہ کیا عہد تھا؟ یہ عہد کیونکہ یہ تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکگنائزیشن انہوں نے دینی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ ایک نبی آئیں گے آخری، اور ان کے آنے سے پہلے بلکہ یہ ان کے انتظار میں تھے اور عربوں کے اوپر اپنا رعب جھاڑتے تھے۔ لیکن ہوا کیا، ہمارے آخری نبی بنی اسرائیل میں پیدا نہیں ہوئے، عربوں میں پیدا ہو گئے۔ اب وہاں پر یہ حسد کا آ گیا۔ بنی اسرائیل میں کیسے پیدا ہو گئے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت سارہ، ایک حضرت ہاجرہ۔ حضرت سارہ سے باقی سارے بڑی نبی ہیں۔ بنی اسرائیل کا بھی جو لقب ہے حضرت یعقوب، یہ بھی انہی کے نسل میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف، بنیامین، ہارون، سارے کے سارے بڑے نبیاں جتنے بھی گزرے ہیں وہ حضرت سارہ کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ اور دوسری بیوی ہاجرہ ان میں سے، جن میں سے حضرت اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی رکھ دیا۔ تو یہ ان کو حسد آ گیا، حسد آ گیا، اور پھر کیا اللہ نے کہا ہے، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ مطلب کہ یہ لوگوں سے ڈرنے لگ گئے تھے
کیوں؟ کیونکہ دین سیکھنے ہی لوگ ان کے پاس آتے تھے، کسی کو یہ دین کا علم دیتے ہی نہیں تھے، تورات کسی کو نہیں سکھاتے تھے، اور پھر جب ان کے پاس کوئی آتا تھا پھر منہ مانگے پیسے لے کر اور جو ان کا دل کرتا تھا وہ بتا دیتے تھے کہ یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، چاہے اپنے پاس سے بتائیں چاہے اصل بتائیں۔ اب کیا تھا، اگر یہ ریکگنائزیشن دے دیتے، کیونکہ عرب تو بالکل امی تھے، عرب ان کے پاس آیا کرتے تھے کہ ہمیں دین کا پتہ چلے، کوئی حکم ہے یا کچھ بھی تو وہ ان کے پاس آیا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں پر تو نہ ابھی کوئی نبی تو نہ ابھی کوئی کتاب تھی ان کے پاس۔ تو اب ان کو ڈر لگ گیا کہ اگر ہم یہ ریکگنائزیشن دے دیں گے کہ محمد رسول اللہ سچ کہہ رہے ہیں اور وہی آخری نبی ہیں تو پھر تو ہمارا سکہ نہیں چلے گا، پھر ہمارے پاس کون آئے گا؟ تو اللہ نے کہہ دیا خاص میرا ہی ڈر رکھو اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے۔ کس کے اوپر؟ مطلب کہ قرآن پر ایمان لاؤ۔ قرآن کس کی تصدیق کرتا ہے؟ تورات کی۔ اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، یعنی کہ جس نے سب سے پہلے ریکگنائزیشن دینی تھی، جس نے سب زیادہ وعدے کیے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنے نبیوں سے بھی وعدے کیے ہوئے تھے، انہوں نے سب سے پہلے ہی انکار کر دیا۔ جو انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی کب آئیں گے، اور بڑے ٹھٹے مار کے کہتے تھے کہ ہم تو نبیوں کی اولادیں ہیں، اب آخری نبی رہ گئے جو رحمت اللہ للعالمین ہوں گے وہ بھی ہم میں سے ہی آئیں گے۔ جیسے ہی وہ عربوں میں سے آئے تو حسد ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، ہم میں بنی اسرائیل کہتے تھے کہ جب ہمیں بشارتیں دی گئی تھیں تو ہم میں سے کیوں نہیں آئے؟ تو اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے اس کے منکر مت بنو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام مت لو اور مجھی سے ڈرو۔ پھر یہ کیا کرنے لگ گئے؟ آیتیں بیچنے لگ گئے۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں اٹھ گئے ہیں، عربوں میں ان کی ولادت ہوئی ہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آیتیں بیچ دیں۔ تھوڑے دام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت تھوڑے حقیقتاً لیے ہوں گے، تھوڑے دام کا مطلب یہ بھی آ سکتا ہے کہ جتنے بھی لے لی ہوں، جتنے بھی، در حقیقت تو تھوڑے ہی ہوں گے نا، کہ اللہ کی کتاب بیچی جا رہی تھی، اس کے بدلے میں چاہے پوری دنیا بھی لے لیتے تو وہ تو گھاٹے کا ہی سودا تھا۔ اور مجھی سے ڈرو، اللہ نے کہا مجھی سے ڈرو۔ کیوں ڈر رہے ہو تم لوگوں سے، اور کیوں ڈر رہے ہو اس بات سے کہ تم مطلب یہ رہبانی تھے، یہ راہب تھے اور یہ ان کے اندر دین تھا، عالم تھے، تو تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو کہ جب تم لوگوں کو کوئی پوچھے گا نہیں؟ اور حق سے باطل کو مت ملاؤ اور دیدہ و دانستہ حق کو مت چھپاؤ۔ یہ کیا چھپا رہے تھے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ صرف اور صرف گڈ مٹ کرتے تھے حق کو باطل کے ساتھ۔ یہ سمجھ لیجئے کہ مغالطے میں غلط راہ پر پڑ جانا ضلالت اور گمراہی ہے، لیکن جانتے بوجھتے حق کو پہچان کر اسے رد کرنا، وہ باطل کی روش اختیار کرنا، اللہ کے غضب کو دعوت دینا۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز ادا کیا کرو۔ اول تو یہود نے رکوع کو اپنے ہاں سے خارج کر دیا تھا، ٹھیک ہے، پھر باجماعت نماز بھی ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی، چنانچہ انہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ گویا کہ صرف آخری نبی کے اوپر ایمان لانا ہی نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ تمام اصولوں میں آپ کی پیروی بھی ضروری ہے۔ نماز بھی آپ کے طریقے پر پڑھو، جس میں رکوع ہو رکوع کرو، باجماعت پڑھو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہاں پر اصل جو مخاطب ہیں وہ علماء یہود ہیں، جو لوگوں کو تقوی اور پارسائی کا تعلیم دیتے تھے، لیکن ان کا جو اپنا کردار تھا اس کے بالکل برعکس تھا۔ ہمارے ہاں بھی علماء اور واعظین کا حال اکثر و بیشتر یہی ہے کہ اونچے سے اونچا واعظ کہیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ بات کہیں گے، لیکن ان کے اپنے کردار کو اس بات کی کوئی مناسبت ہی نہیں ہوتی جس کی وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اور در حقیقت یہی کردار یہود کا تھا، علماء یہود کا۔ چنانچہ ان سے کہا گیا کہ تم لوگوں کو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ تم یہ کچھ کر رہے ہو اس حال میں کہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، یعنی تورات پڑھتے ہو، تم صاحب تورات ہو۔ اور ہمارے ہاں بھی آپ دیکھ لیں بہت سے علماء ہیں جنہیں ہم علماء سو کہتے ہیں۔ یہی حال چکا ہے۔ حال سے اقبال نے فرمایا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ اور مدد حاصل کرو
صبر اور نماز کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک بتا دیا کہ کس سے مدد حاصل کرنی ہے، ایک تو صبر اور دوسرا نماز، بنی اسرائیل سے ہی خطاب ہے۔ یہاں پر صبر کا جو لفظ ہے بہت بامعنی ہے۔ علماء سو کیوں وجود میں آئے تھے؟ جب وہ صبر اور قناعت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں تو حب مال ان کے دل میں گھر کر لیتی ہے اور وہ دنیا کے کتے بن جاتے ہیں در حقیقت، پھر وہ دین کو بدنام کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے صبر کی تاکید کی جا رہی ہے کہ فوراً سے جو ہے نا اپنے حسد کی بیس کے اوپر اتنا چینج مت کرو، تو رات بھی بدل رہے ہو، منہ بھی پھیر رہے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی عام طور پر یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ جو نماز ہے یہ بہت بھاری کام ہے، بڑا کام ہے، اور آپ دیکھ لیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے نماز واقعی بہت بڑا کام ہوتی ہے، مگر ان عاجزوں پر نہیں بھاری، یعنی ان خشوع کرنے والوں پر، ڈرنے والوں کے لیے یہ روش بھاری نہیں ہے۔ جن کے دل اللہ کے آگے جھک جائیں، ان کے دل، جب دل جھک گیا نا پھر تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے، نماز میں خشوع بھی آ جاتا ہے، خضوع بھی آ جاتا ہے، تقویٰ بھی آ جاتا ہے۔ جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ میں نے شروع میں آپ کو وبالآخرۃ ہم یوقنون کے ذیل میں توجہ دلائی تھی کہ ایمان بالآخرت ہی ہے جو انسان کو عمل کے میدان میں سیدھا رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ جب یہ یقین بہت پختہ ہو جائے گا نا، پھر انسان کیا ہوگا؟ پھر نماز بھاری نہیں رہے گی، پھر دل سے جھکے گا، اور بالآخر انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، انہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ملنا تو میری طرف ہی ہے نا، اینڈ تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ اب دیکھیں منزل ہماری اللہ ہے، ہماری منزل ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ اب یہ ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے نوری بن کے جانا ہے اللہ کے پاس یا ناری بن کے جانا ہے، یہ ڈیسیژن ہمارا ہوگا، لیکن منزل ہماری ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ اب آپ نے اپنی منزل پر یا میں نے اپنی منزل پر کس حال میں پہنچنا ہے وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے اپنے اعمال کے تھرو۔ صدق اللہ العظیم۔